رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ وعلی اعدائہم وقتلۃ المجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور ہر مخلوق کو خلق کرنے والا رب العالمین، اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم کو انسانی شکل دے کر ساری مخلوقات میں ہم کو اشرف مخلوق بنایا۔ انہیں مخلوقات میں ہم اشرف ہیں، تو کس بنا پر اشرف بنایا؟ انہیں انسان کو اللہ نے اگر اشرف بنایا ہے، سب سے بلند مرتبہ بنایا ہے، کائنات کی سب سے عظیم ہستی بنایا ہے انسان کو، تو کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرفیت ملی ہے؟ تو انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت دی، اور عقل جیسی جب نعمت دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اور حیوان میں یعنی تمام مخلوق میں فرق بتا دیا۔ اب اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ہم انسانوں کے درمیان میں جب عقل دی ہے تو امتحان رکھا ہے۔ اب جب امتحان ہے، ایک صلوات آپ لوگ بھیج دیں۔ الحمدللہ محرم کا مہینہ آج پہلی تاریخ ہے، اور محرم کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے، ہر ہمارے یہاں تہوار ہوتے ہیں۔ عید الفطر تہوار ہے، عید الاضحیٰ تہوار ہے، 15 شعبان امام کی ولادت ہے، مگر شب برات ایک تہوار ہے، ماہ رجب کے کنڈے تہوار ہیں، مگر فقط مجلس عزا، فرش عزا، عزائے غم، یہ جو ہے یہ تہوار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف غم کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم جتنا غم منائیں اتنا کم ہے، کیونکہ ہم انسان جو ہے تو ہمارا یعنی دل ہوا تو ہم رو لیے، نہیں ہوا تو نہیں آنسو نکلے، مگر امام حسین علیہ السلام پر تمام ملائکہ روتے ہیں، تمام جن روتے ہیں، تمام پرندے روتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سنا ہے مجلسوں میں جنگل میں ہرنیاں مجلس کرتی ہیں شب جمعہ، تو کس کی مجلس ہوتی ہے؟ مجلس لفظ جب آتا ہے تو فوراً امام حسین علیہ السلام یاد آتے ہیں، جیسا علم اٹھتا ہے تو فوراً جناب عباس یاد آتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طرح مجلس حسین وہ ہے، اور یہ اتنی بڑی ہم لوگوں کو قیمتی چیز ملی ہے، یہ صرف یعنی کہ نا اللہ نے سب میں چنا تمام مخلوق میں انسان کو، اب انسانوں میں چنا ان لوگوں کو کہ جس کے لیے اللہ نے اطاعت واجب کی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، تو اب یہاں پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ جس کی اطاعت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اشرف مخلوق ہے، یعنی اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو سب سے پہلے خلق کیا اللہ نے، سب سے پہلی مخلوق ہے رسول اللہ، یعنی رسول اللہ جس نور سے خلق ہوئے، آدھے نور سے رسول اللہ کو خلق کیا، آدھے نور سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بچے ہوئے نور سے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد 9 امام، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اللہ نے ایک عظمت والے نور سے خلق کیا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب اللہ نے ان کو خلق کیا تو کچھ بھی نہیں تھا،
جو پہلی اللہ کی خلقت ہے وہ سب پہلا نور ہے، اور وہ نور پنجتن کا، وہ نور کیا تھا؟ معصومین کا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ چاند نہ سورج نہ زمین نہ آسمان، کچھ نہیں، ابھی فرشتے بھی نہیں ہیں۔ تو سوچیں کہ اللہ کی کتنی برگزیدہ مخلوق ہے، سب سے پہلی خلقت نور ہے، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا۔ فرشتے معصوم ہیں، اللہ نے فرشتوں میں حص نہیں دیے، اللہ نے فرشتوں میں کسی حص، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں ہم کو محسوس ہونا، جیسے کہ کوئی بہت اچھا ہے تو ہم کو اس سے جلن ہو رہی ہے، حسد ہو رہی ہے نا، تو یہ چیز فرشتوں میں نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جس طرح خلق کیا ہے، اگر وہ سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، قیام میں ہے تو قیام میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، مطلب جس طرح اللہ نے ان کو خلق کیا وہ ہٹ نہیں سکتے، اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ اب اگر ہم اس پر غور کریں کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل انسان کو خلق کیا ہے، تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے افضل انسان کو خلق کیا ہے؟ کہ جب کہتے ہیں نا انسان اچھے کام کرتا ہے، اگر اس کے سامنے دو کام آئے جو اس نے بہترین کام کیا تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کچھ تو وجہ ہوگی، ہمارے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے، پھر ان سوال کو ہم کس طرح سے شک اپنے دور کریں، ان سوالوں کو کس طرح جواب طلب کریں۔ تو اللہ نے جب ہم کو اتنا عظیم فرش عزا دیا ہے، تو یہ ہماری جو ہے 2 مہینہ 8 دن جو ہم مناتے ہیں، تو یہ صرف امام حسین کے پر رونے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اوپن یونیورسٹی ہے، اس میں ہم اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کیا ہے، کون اسلام کا بانی ہے، کس طرح ہم کو اسلام فالو کرنا چاہیے، کیا جو حقیقت ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ چیز ہم کو جاننا چاہیے۔ اور یہ چیز ہم جب جانیں گے تو ہم اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ امام زمانہ باواز بلند نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جمعہ ہے، روز جمعہ یقیناً امام کے ظہور کا دن ہے، اللہ وہ دن جلد آئے کہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا، اسی کے بعد یہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جس طرح ظلم و جور سے بھری ہے، حدیثوں میں ہے یہ۔ ایک پرچم لہرائے گا جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے، اور وہ پرچم ہوگا صرف لا الہ الا اللہ کا، پوری ورلڈ میں، پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی کلمہ ہوگا۔ اس وقت یہ آیت کے مصداق ہوں گے کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کے اور صاحبان امر کی، یعنی ابھی تک کہ وہ دور آیا ہی نہیں۔ جو سب سے پہلی مخلوق اللہ نے خلق کی، پھر فرشتے خلق ہوئے، پھر زمین ہے، آسمان ہے، پھر تو ہر چیز خلق ہو گئی، مگر اللہ نے جب ان کی خلقت کے بعد روحوں کو خلق کیا، آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ روحیں سب ایک ساتھ خلق ہوئی ہیں، ایک خشخش کے دانے کی طرح۔ اللہ نے جب ساری روحوں کو خلق کیا تو اس وقت اللہ نے اپنے علم کو، یعنی کہ میں ان روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس وقت ساری روحوں نے جواب دیا ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ جس نے جواب دیا وہ دنیا میں توحید پر پیدا ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وہی پڑھتا ہے دنیا میں آ کے جس کی روح نے وہاں پر کہا تھا کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، سب نے کہا تو ہمارا پروردگار ہے، ویسے ہی اللہ نے کہا محمد تمہارے رسول ہیں۔ اس وقت جتنی روحوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا محمد ہمارے رسول ہیں، تو اب دنیا میں آ کے وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ یہ بہت سی روحوں نے کہا تھا۔ عالم ارواح، یعنی ہم لوگ یہ دنیا میں پہلے ہی دنیا نہیں ہے، ہماری یہ کچھ تیسری یا چوتھی دنیا ہے۔ کیا ہم کو پہلی دنیا یاد ہے؟ دوسری دنیا یاد ہے؟ تیسری دنیا یاد ہے؟ بس یہاں سے جانے کے بعد جو ہوگی دنیا وہ بھی ہم دیکھیں گے، مگر وہ دنیا جو ہوگی اس دنیا کا جو ہے تو پھل ہوگی۔ ابھی تک کون سا پھل ہے؟ خالی عقیدے کا پھل ہے، عمل کا پھل نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ عالم زر، عالم ارواح،
یہ ساری عالموں سے ہم گزر کے آئے ہیں. اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ علی تمہارا امیر ہے. اس وقت کچھ روحوں نے کہا تھا کہ ہم نے اقرار کیا کہ علی ہمارے امیر ہیں. تو دنیا میں مسلمان بہت ہیں مگر مومن بہت کم ہیں جنہوں نے کہا علی ولی اللہ. ایک صلوات بھیجیے. تو اب سارے انسانوں میں دیکھیں اللہ نے اپنی توحید پہچانوانے کے لیے، اپنی توحید یاد دلانے کے لیے اس نے ہمارے کو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی پہچان کروا دی. اس نے بتا دیا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہاری پرورش کرنے والا ہوں، میں تم کو زندگی دینے والا ہوں، میں تم کو موت دینے والا ہوں، میں تمہارا حساب لوں گا، ہر جزا اور سزا میرے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے، اور یقیناً وہ ہمارا پروردگار جو ہم کو ہمارے پر اختیار رکھتا ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے آگے. ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے آگے عاجز ہیں، ذلیل ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. ہر وقت میں اللہ ہمارا اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اب ہم جب اس دنیا میں پوری کائنات میں اللہ نے کس نبی کی امت کو چنا، سب سے پہلی جس کی خلقت کی اس کو سب سے آخر میں بھیجا. مگر 1,24,000 انبیاء میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ کہو پروردگار ہی. سارے نبی کا ایک ہی مقصد، ایک ہی مشن تھا، لا الہ الا اللہ. اس وقت آدم صفی اللہ تھے، اس وقت نوح نجی اللہ تھے، ہے نا، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، مگر محمد رسول اللہ تھے. ہم لوگ اس لیے ہم یہ چیز ہم نے لیا ہے نور کا ٹاپک کہ ہم لوگ یہ جانیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کوئی بھی بنایا ہوا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب الہی مذہب ہے. اب آدم علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام، ساری قوموں کو اللہ نے نبیوں کے ذریعے پہچنوایا، عذاب دیا، ثواب دیا، سب کچھ کیا. آخری نبی کی جب امت آئی تب آخری نبی رسول اللہ پہ ہر طرف کے ظالم دشمن تھے. آدم علیہ السلام کے وقت اتنے دشمن نہیں تھے، پھر نوح علیہ السلام کے وقت اتنے دشمن نہیں تھے، پھر بھی نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی. سوچے اتنے زیادہ اللہ کے کفر کرنے والے تھے ان کے وقت میں کہ 950 سال کی تبلیغ میں 80 لوگ ایمان لائے تھے. 80 لوگ. سوچے کتنا سخت زمانہ گزرا ہے جناب نوح کا. جبھی تو 4 گریا کرنے والے نبیوں میں ایک، 4 گریا کرنے والی مخلوق میں ایک جناب نوح کا نام آتا ہے. ان کا نام نوح نہیں تھا، نوحہ کرنے والے کی وجہ سے نوح پڑا ہے ان کا نام. اتنا انہوں نے گریا کیا ہے جناب نوح علیہ السلام نے. تو اس طرح سے جناب نوح علیہ السلام گزرے صرف کس لیے؟ توحید بتانے کے لیے. اب یہاں پر یہ ہے کہ توحید انہوں نے پڑھائی نہیں ہے، توحید یاد دلائی. اللہ نے عالم ارواح میں جیسے ہماری فطرت، اس کو کہتے ہیں فطرت، فطرت میں اللہ نے ہم کو اپنی معرفت دے دی، اپنی پہچان دے دی. فطرت میں ہم کو رسول اللہ کی معرفت دے دی. فطرت میں ہم کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بعد کے امام یعنی 12 اماموں کی ہم کو ولایت دے دی. یہ فطرت میں ہم کو ملا. اب دنیا میں آنے کے بعد ہم کو صرف نبیوں کا کیا کام تھا؟ یاد دلانا، جھنجھوڑنا. اب جب یاد دلانا ہے تو سوچے کہ ساری مخلوقات میں رسول اللہ کی جب امت آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے آخری امت ہے، سب سے افضل امت ہے، امت مرحومہ کہلاتی ہے رسول اللہ کی امت. یعنی وہ ہے کہ جس نے نہ نبی کو دیکھا نہ کسی امام کو دیکھا. آج بھی ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے. رسول اللہ کی حدیث میں اس وقت کے لوگ سب سے افضل ہوں گے کہ جو صرف سفید پر کالے لکھے ہوئے پر ایمان رکھیں گے. یعنی لوگ نبیوں کو دیکھ کے، ان کے معجزوں کو دیکھ کے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے. مگر الحمدللہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ آج جو کتابوں میں ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں.
اور یہ عقیدہ ہمارا رہنا چاہیے، کامل عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری. دیکھیے عقیدے کی بنا پر ہی آپ کے سارے عمل قبول ہوں گے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو سارے عمل کس طرح دے گا اللہ؟ ہمارے سارے عمل کس طرح ہمارے ہو جائیں گے؟ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم باتھ روم میں جاتے ہیں، اپنا میلا کپڑا اتار کے پھینکتے ہیں، سارے نیک عمل ہمارے اسی طرح پروردگار برباد کر دے گا. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. یہاں پر یہ بھی سوال ہے نا. تو اس کی چیز کے بارے میں نا ہم جب بھی کوئی چیز آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب اللہ عادل ہے تو اس نے اتنے اچھے عمل کیے ہیں تو کیسے اس کو جزا نہیں ملے گی؟ کیا سوال ہمارے ذہن میں کیا لگتا ہے؟ ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر اللہ عادل ہے اور اس نے نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کے قبول ہونے کے بھی چینل ہوتے ہیں. اگر وہ چینل سے گزریں گے تو ہی ہماری نیکیاں قبول ہوں گی. تو یہاں کے اوپر اللہ نے جب رسول اللہ کی امت کو افضل امت کیا تو اب سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، سارے لوگوں نے محمد رسول اللہ پڑھا. اب رسول اللہ سے آگے بڑھ گئے لوگ، یا رسول اللہ عشاء کا وقت ہو گیا، آپ نماز نہیں پڑھا رہے. یعنی جو رسول سے آگے گیا وہ کیا ہو گیا؟ جو رسول سے آگے ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بھئی رسول تو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اور رسول اللہ کوئی بھی کام کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے نا، میرا رسول کچھ کرتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہی کہے. اب رسول اللہ کو جب اجازت ہوگی جب رسول اللہ نماز پڑھائیں گے، اور رسول اللہ کے پیچھے جو نماز پڑھے گا ان کی نماز قبول ہوگی، جو آگے پڑھے گا اس کی نماز اللہ کی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. اب ساری امت میں اتنے شوقین لوگ ہو گئے تھے کہ رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ان کی بیویاں آ کے رسول اللہ سے شکایت کر رہی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا شوہر تو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں. عورتیں آ رہی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا شوہر تو دن بھر روزے رکھ رہا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں، بیوی بچوں کو دیکھتا ہی نہیں. تو یہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ کیا وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ رسول اللہ منبر پر غصے میں گئے. رسول اللہ نے کہا اللہ نے ہر ایک چیز کی ایک حد مقرر کی ہے، نماز ہو، روزہ ہو، دین ہو، جو بھی ہے اس کی حد ایک مقرر ہے. اس حد میں ہم کریں گے تو وہ عبادت ہے. اب عبادت کے نام پہ اگر ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اب عبادت کا جب لفظ آتا ہے تو جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، جو نماز وقت پہ نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. روزہ ہر آدمی کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، واجب تو رکھنا ہی رکھنا ہے، مگر سنت روزے ہر آدمی نہیں رکھ پاتا ہے. وہ بھی کوشش کرتا ہے میں روزے رکھوں. تو خالی عبادت نماز اور روزے کو ہم لوگوں نے تصور کیا ہے. کسی کو پیاسے کو ایک گلاس پانی پلانا بھی عبادت ہے. کسی کا بچہ اگر رو رہا ہے ہم نے اس کو لے کے بہلا دیا، یہ بھی عبادت ہے. کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، اگر وہ وزن اٹھا کے لے جا رہا ہے ہم نے اس کا وزن اٹھا کے اس کی مدد کی، یہ بھی عبادت ہے. عبادت کے مفہوم کو پہلے ہم سمجھیں تب عبادت ہماری قبول ہوگی. ایک سلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو رسول اللہ کی جس وقت امت کا سوال آیا، انشاءاللہ ہم لوگ یہ 10 دنوں میں کریں گے کہ جو رسول اللہ کا زمانہ تھا، دیکھیں رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ کی ولادت دیکھی، رسول اللہ کے 40 سال خاموش رہ کے دیکھا. خاموش رہنے کے بعد جتنے کافر تھے، جتنے دشمن تھے، سب نے کہا محمد صادق ہیں، محمد امین ہیں. یعنی رسول اللہ کا اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا کردار تھا کہ دشمن نے ان کی چیز کو قبول کیا کہ محمد سب کچھ ہے. یعنی محمد سب کچھ ہے، مگر وہ اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، کیونکہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے. وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے. تو اب رسول اللہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تم اللہ کو مانو، یہ 360 بتوں کو ہٹاؤ. وہ کہتے تھے نہیں. رسول اللہ سے کہتے تھے کہ تم ہم سے بہت، ہم تم کو اچھی سے اچھی دولت جتنی چاہیے دیتے ہیں. ہم رسول اللہ سے کہتے تھے ہم تم کو اپنے قبیلے کی جو خوبصورت ترین عورت ہوگی اس سے ہم تمہاری شادی کر دیں گے، اور جو چاہیے ہم تم کو دیں گے، مگر تم اللہ کو نہیں منواؤ، ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو.
یہاں تک جناب ابو طالب سے بھی شکایت کی. جب جناب ابو طالب علیہ السلام آ کے کہتے ہیں محمد اس طرح ان کا جو ہے تو سوال ہے، تو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ میرے ایک ہاتھ پہ اگر سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. یعنی یہ وہ مشن ہے، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ وہ مشن ہے کہ جو اللہ کا مشن ہے، میرا محافظ میرا پروردگار ہے. تو اللہ کے کاموں میں جو بھی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ ابو جہل بنتا ہے، اور اللہ کے کاموں کو جو انجام دیتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی امتی کہلاتا ہے. ابو جہل نے پوری زندگی رسول اللہ کو دیکھا مگر موت مرا، جہالت کی موت مرا، ابو جہل کی موت مرا. جناب سلمان، جناب ابو ذر غفاری بہت کم سال رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. ہجرت کے بعد میں جناب سلمان آئے ہیں، مگر سلمان محمدی کہلائے کیونکہ وہ اتنے زیادہ اطاعت گزار تھے کہ جب ہمارے جناب سلمان کے جب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا مولا ابن رسول اللہ، آپ جب بھی صحابیوں کا ذکر کرتے ہیں تو جناب سلمان کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. تو جناب سلمان کے بارے میں امام کہتے ہیں کیونکہ سلمان جو ہیں تو وہ اپنے وقت کے امام کے بہت زیادہ مطیع و فرما بردار تھے. جب مولا کے گھر پہ دشمنوں نے دروازہ توڑا ہے اور مولا کے گلے میں جب رسی باندھ کے گھسیٹ کے لے گئے تھے تو جو آگے بڑھنے والا ہوتا تو وہ تلوار لے کے ان کو قتل کر دیتا، مگر جناب سلمان کا ہاتھ دستے پہ تھا تلوار کے کہ دیکھوں میرا مولا کیا کہتا ہے. اگر میرے امام نے تلوار نکالی تو میں بھی نکالوں گا، اگر میرے امام نے نہیں نکالی تو مصلحت ہے. امام رسی بندھوا کے بھی اپنے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں. یعنی انسان ایسا موتی بننا چاہیے امام کا، اس میں ہم کو چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، اس طرح کی اطاعت ہونا چاہیے. اسلام میں ایسی اطاعت بہت مشکل ہوتی ہے جو ہم خلوص سے ہوئے. الحمدللہ اب اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ اس قوم کو متحد رکھنا. پھر دعا کی کہ علی کی ولایت پر سب کو متحد رکھنا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد، میں نے ساری انبیاء کی امت کا امتحان لیا، تمہاری امت کا امتحان علی کی محبت ہوگا. جو علی کی ولایت لے کے آئے گا میں اس کے تھوڑے سے عمل کو بھی زیادہ جزا دوں گا، اور جو علی کی محبت لے کر نہیں آیا اس کے سارے عملوں کو میں کیا کر دوں گا؟ ابت کر دوں گا. تو الحمدللہ ہم اس درسگاہ میں بیٹھتے ہیں جو کوئی معمولی فرش اعضا نہیں ہے. یہ وہ فرش اعضا ہے کہ اگر غریب نے مانگا ہے تو وہ تونگر ہو گیا، امیر ہو گیا. سب سے بڑے ہماری امیری یہی ہوگی کہ امام ہم کو اپنے مقتل پہ، اپنے کربلا کے اس جنگل میں بلا لیں جہاں پر ہمارا امام شہید ہوا تھا. ہماری زندگی کی یہی تمنا ہونا چاہیے کہ مولا ہم یہاں پر عاشورہ کر رہے ہیں، آتے سال ہم کو کربلا میں عاشورہ نصیب ہوئے. ہم اس فرش اعضا پر جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی دعا مانگیں، دیکھیں امام کیا کہتے ہیں؟ اچھی سے اچھی دعا مانگو. ضروری نہیں کہ ہمارے 21 سال میں پوری ہو جائے. ہم اتنا مانگیں، اتنا مانگیں، اتنا مانگیں کہ یہ سوچ لیں کہ ایک فقیر ہے جب دروازے پہ دستک دیتا ہے اندر سے مالک ہے نا، اس نے سوچ لیا میں اس کو دوں گا ہی نہیں، مگر فقیر بھی کہتا ہے میں لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. وہ دستک دیے جاتا ہے، آخر میں کیا کرتا ہے؟ غصے میں اندر سے نکلتا ہے وہ انسان، اس کے ہاتھ میں دیتا ہے جاؤ. تو بس اتنا ہم اللہ کو اتنا زیادہ گڑ گڑائیں، اتنا مانگیں کہ اللہ کہے جاؤ کربلا، تم کو میں بھیج رہا ہوں کربلا. کیونکہ کربلا کروڑ پتی نہیں جاتا ہے مگر ایک فقیر پہنچ جاتا ہے. کیونکہ کربلا جو ہے دل سے چاہنے کی جگہ ہے. کربلا کوئی عام جگہ نہیں ہے، جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے.
کربلا وہ جگہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جنت میں آ گیا. اور یہ حقیقت ہے. ایسے اس میں جو ہے تو دو رائے بھی نہیں ہے، کیونکہ جب زمینوں نے بھی، جیسے ہم انسان فخر کرتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو ایسے کربلا کی زمین بھی ایک بار بہت فخر کر رہی تھی. کربلا کی یہ کعبے کی زمین بہت فخر کر رہی تھی. کعبے کی زمین جتنی جو چیز جھکے گی اللہ اس کو بلند کرے گا. جب جناب نوح کی کشتی، اللہ نے ان کو کہا کہ اب یہ ایک پہاڑ کی دامن میں کشتی جو ہے تو رکے گی، تو جو بڑے بڑے پہاڑ تھے ان لوگوں نے یہ تصور کیا کہ ہم بڑے پہاڑ ہمارے ہی دامن میں آ کے رکے گی کشتی. جناب نوح کی کشتی گھومتی رہی، مگر جو جودی پہاڑ تھا اس نے کہا میں اتنا چھوٹا، میرے آگے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں کہاں، حقیر. تو اللہ کو اس کی پستی، اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا تو کوہ جودی پر آ کے کشتی رکی ہے. ایک دم جو اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا، اور جو اپنے اللہ کے سامنے اکڑے گا اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے. تو جب کعبے کی زمین بہت فخر کرے گی، ارے میرے پاس تو ساری دنیا آتی ہے، کعبہ میری سینے پر ہے، لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، جب تک لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے جب تک کہ حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا. بہت زیادہ کرنے لگی تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا خاموش ہو جا، اگر میں نے ایک زمین کو خلق نہ کیا ہوتا تو میں تجھے خلق نہیں کرتا. تب کعبے کی زمین حیرت سے کہتی ہے پروردگار کون سی زمین ہے؟ کہ وہ میں نے تیرے سے 2000 سال قبل خلق کی ہے. کہ کون سی زمین؟ کہ وہ زمین جس میں میرے آخری حبیب کا محبوب نواسا شہید کیا جائے گا بے جرم و خطا. تو کہا پروردگار اس کی تصدیق کر، اس کو واضح کر. پھر سارے امام حسین کے فضائل بیان ہوئے. تو پھر وہ کعبے کی زمین کہتی ہے کہ پروردگارا اتنی فضیلت ہے اس زمین کی، کہ اس زمین کو فضیلت ملی ہے کس سے ملی ہے؟ تو ہم کو یہ فرش ازا کس کی وجہ سے ملا ہے؟ ہم کربلا تو نہیں جا سکتے ہیں، مگر کربلا والے کو اپنے گھر پر بلا سکتے ہیں. کربلا میں عاشورے تک کے کہتے ہیں پوششیں چڑھ جاتی ہیں. امام حسین ہندوستان گئے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے بادشاہ نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے آئیے، آپ کو یہاں امان ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، مگر امام حسین علیہ السلام کو وقت نہیں ملا. تو امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو اس بادشاہ کے خواب میں آئے کہ میں آیا ہوں ہندوستان. اس لیے ہمارے یہاں ہندوستان میں 10 دن بہت زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ ہمارا امام آیا ہے. اب سوچیں یہ 10 دن ہم کو امام کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اس لیے ہم شیعہ نہ اچھا کھانے کی طرف دیکھتے ہیں، نہ اچھا بستر چاہیے، نہ اچھا لباس چاہیے. دل خود بخود غمگین ہو جاتے ہیں. جی چاہتا ہے کوئی کام اچھا کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا، کیونکہ یہ وہ دن ہیں کہ اگر ہم یہ 10 دن صرف امام حسین علیہ السلام، کیونکہ یہ امام جو ہمارے ہیں، امام نے اپنے وعدے کو پورا کیا. جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں اب آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں ہم جس میجورٹی میں زیادہ رہیں گے ان کی ہمارے دماغ میں ان کی تھنکنگ آ جائے گی. آج انگلش اسکول میں ہم پڑھا رہے ہیں کرسچینٹی. جو کرسچن لوگوں کے نظریے ہیں وہ ہمارے بچوں میں ہیں، آ گئے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں امامت پر اگر کوئی سوال کر لے تو وہ بچے کو اچھا نہیں مانا جاتا تھا. یہ وہ چیز ہے. تو ہم کو اپنے بچوں کو اتنا زیادہ ولایت سمجھا دینا چاہیے کہ جیسے گھٹی میں پلانا. ہم نے کہا نا عالم زر میں ہم لوگوں کو دی گئی ہے ولایت، عالم زر میں ہم کو ولایت دی گئی، تو ہمارا فرض یہ ہے عید غدیر کے خطبے میں ہے
اب عید غدیر گئی ہے. عید غدیر کوئی معمولی عید نہیں ہے نا. عید الفطر عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں ہے، مگر عید غدیر میں روزہ ہے. ہر وہ چیز ہے عید غدیر میں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نہیں ہے. ایک دن آپ مومن کی اس دن دعوت کریے. ایک فام کا ثواب. ایک فام کیا ہے؟ کہ 1,00,000 انبیاء، 1,00,000 صدیقین، 1,00,000 شہداء کی دعوت کا ثواب. ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے ہیں، مگر ایک مومن کو اگر ہم نے کھانا کھلایا تو اللہ ہم کو اس دن میں 1 درہم آپ کسی کو تحفہ دیے. اس دن اپنے یہاں عیدی دی جاتی ہے. عید غدیر کے دن عیدی دی جاتی ہے. اب 1 روپیہ آپ اس دن دیں گی تو آپ کو 1,00,000 روپے کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا دن ہے عید غدیر، معمولی دن نہیں ہے. رسول اللہ نے جب سب چیز ہم کو بتا کے گئے ہیں تو کیا اپنے بعد اپنا پیشوا نہیں بتائیں گے؟ کتابیں بھری ہوئی ہیں، کس طرح حدیثیں ہیں. بہرحال اللہ نے کہا میں علی کی ولایت جو ہے یہ کسوٹی ہوگی تمہاری امت میں، اور یہ عذاب میں مبتلا کروں گا. علی علیہ السلام کی ولایت ہر ایک کو نہیں ملی ہے. ہر وہ پاک دل ہے جس کو علی کی ولایت ملی ہے. الحمدللہ ہم اس کا ہی شکر ادا کریں تو کم ہے کہ ہم کو پروردگار نے 12 اماموں کی ولایت دی ہے، اور یہ ولایت پر ہی ہماری موت ہونا چاہیے. شیعہ زندگی گزارنا بہت آسان ہے، مگر شیعہ موت مرنا، اگر مولا کا نام منہ پہ آ گیا تو سمجھ لو ہماری موت شیعہ کی موت ہے. تو اب رسول اللہ جس وقت اپنی زندگی میں اپنے کاموں کو پھیلا رہے ہیں، 3 سال شیب ابی طالب میں رہے. اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ ابھی نبوت کا اعلان کرنا. 40 سال خاموش رہے. اس کے بعد 3 سال جب انہوں نے ایک دعوت ذوالعشیرہ کیا تو 3 سال وہ شیب ابی طالب میں تھے. اس میں لوگوں کو گھاس تک کھانا پڑی. رسول اللہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ کوئی ایسی ویسی عورت سے نہیں ہوئی. پاک خاتون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. ایک سلوات بھیجی. یعنی ہم لوگ جب یہ 12 اماموں کی جب پڑھتے نا تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کے آباء و اجداد کیا تھے. جتنے نبی گزرے ہیں یہ سب معصوم تھے. ہر نبی کے ماں باپ حلال سادے تھے، وہ کوئی ایرے ادھر ادھر کے نہیں تھے. ان کے شجرہ نسب میں نہ اماموں کی اولادوں میں ہی آئیں گے. تو اسی طرح رسول اللہ کے جو آباء و اجداد تھے وہ سب جناب اسماعیل جناب ابراہیم کی امت پہ تھے، دین حنیف پر تھے. جب لوگوں نے کہا نا کہ وہ بھی تو پہلے بت پرست تھے، تو نہ جناب ابو طالب نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا، نہ جناب عبد المطلب نے کبھی کیا، نہ جناب ہاشم نے کیا، نہ جناب عبد مناف نے کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو امامت ملی ہے، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام. جناب اسحاق کے بیٹے 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 بڑھے تو جناب موسیٰ وہاں پر آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے اولو العزم نبی. مگر جب جناب اسماعیل کی جو اولاد چلی اس میں کوئی نبی اولو العزم نہیں آیا. یہاں پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ جب آئے تو انہوں نے جناب ابراہیم کے دین کو بھی مسخ کر دیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی کیا کر دیا، ان کی شریعت بھی ختم ہو گئی. یعنی رسول اللہ کو اللہ نے آخری نبی، آخری شریعت، آخری کتاب، جو سب چیزوں کی سردار. قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے. ہم سب جانتے ہیں نا 4 کتابیں ہیں آسمانی اور سارے صحیفے بھی ہیں، مگر ساری کتابوں کی سردار ہے قرآن. سارے انبیاء کے سردار ہیں رسول اللہ، خاتم النبیین ہیں، افضل المرسلین ہیں. رسول اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے رہنے والی ہے. تو اب رسول اللہ کی شریعت نے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اب عیسائی اگر نہ مانتے ہیں تو وہ کافر، جو ایمان لے آئے وہ مسلمان. جو موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے یہود ہیں، جنہوں نے اقرار کر لیا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے انکار کیا وہ جناب موسیٰ کی نبوت کا بھی انکار ہے. جو عیسائیوں نے رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی نہیں مانا. یعنی یہاں کے اوپر
دیکھیں کہ شیعت کیسی ہے، ایسی ہم لوگوں کے یہاں بھی ہے. جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور کربلا سے جب جناب سید سجاد آئے ہیں تو یہاں کے اوپر جناب محمد حنفیہ کے غلام نے کہا کہ تمہارا چوتھا امام جناب محمد حنفیہ ہیں. اس وقت لوگوں نے چوتھا امام سید سجاد کو نہیں مانا، ایک فرقہ بن گیا کیسانیہ. یہ بہت زیادہ مشکل ڈیٹیل ہے یہ. پھر جب ہمارے پانچویں امام کی شہادت ہوئی، چھٹے امام کی شہادت ہوئی، ساتویں امام کی، ان کے بعد کے امام کو شناخت کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، الگ الگ فرقے بن گئے تھے. یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ ہے کہ ہمارا امام غیبت میں ہے، کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا پڑا ہے کہ امام کی شہادت ہو گئی تو اب کون حقیقی امام ہے. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے 12 ہی امام ہیں اور 12واں امام ہمارا غیبت میں ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کی ظہور ہوگا، کیونکہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا جب تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت صغریٰ جو ہے وہ امام کا ظہور ہے. آج ہم جو امام کے دیکھیں امام کے جملے، جس وقت امام سے پوچھا گیا، امام سے کہا ایک صحابی نے، ہمارے جہاں تک ہے تو چھٹے امام، کہ مولا ہم لوگ کے دن کب آئیں گے آرام کے؟ یہ لوگ حکومتیں کر رہے ہیں، بنی امیہ کر رہے ہیں، بنی عباس نے کی کر رہے ہیں، بنی امیہ نے کی. ہر وقت میں آپ کے چاہنے والے، امام کے چاہنے والے ہمیشہ تکلیفوں میں رہے، غربت میں رہے، قتل کیے گئے، اذیت دی گئی، قید میں رکھا. تو ہم لوگ کے دن کب آئیں گے؟ تو امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں شکر مناؤ، تم بہت اچھی زندگی جی رہے ہو. جب ہمارا زمانہ آئے گا نا تو ایک ایک لقمہ کھانا تمہارے لیے دشوار ہوگا. یہ امام کی حدیث ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کسی کے شیعوں کے لیے نہیں ہے، شیعوں کے لیے ہی زیادہ ہے، کیونکہ شیعہ عالموں کو پر عقیدہ رکھنے والے ہیں. ہمارے امام عالم ہیں، ہم جاہل قوم نہیں ہیں. تو امام بتا رہے ہیں کہ جو حقیقی اسلام لائے تھے رسول اللہ وہ ہم فالو کریں گے، اور وہ حقیقی اسلام لوگوں کو فراموش ہو چکا ہوگا. اب جب ہم حقیقت بتائیں گے تو کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے بابا امام نہیں آتے تو اچھا ہوتا. پھر ہمارے لیے ایک ایک الفاظ بولنا، ایک ایک نوالا کھانا ہمارے لیے حقیقت بات ہے. حلال اور حرام کو جاننا سمجھنا سب سے مشکل ہے. امام خود کہتے ہیں بہت نیکیاں کر رہا ہے انسان، بہت نیکیاں کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس کے عمل جو ہیں تو ناقص ہیں. تو کہا امام کیوں؟ کہ وہ سب چیز کر رہا ہے مگر جب اس کے سامنے ایک چیز آئی جو حلال ہے اور حرام، تو اس نے آنکھ بند کر کے حرام کو لے لیا. جیسے مثلاً حرام غذا اس نے کھا لیا، اس نے توجہ نہیں کی، اس نے تحقیق نہیں کی. اس کو تحقیق کرنا چاہیے تھی. جو حرام غذا کھا لیتا ہے اللہ اس کے نیک عملوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر عبادت یہ بھی ہے، حلال اور حرام. یہاں تک بتایا کہ اگر شک ہے، کسی کھانے میں شک ہے تو آپ اس کھانے کو نہیں کھائیے. تو ہم کیا اتنا پرہیز کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسے پرہیز کریں گے تو جو ہم زبان سے کہیں گے وہ ہمارا امام ہم پہنچا دیں گے. اب یہ بولے امام آئیں گے، امام بہت اعلیٰ ہستی ہیں. امام جو ہے ایسے سامان کریں گے، ایسے وسیلے بنا دیں گے کہ جو ہمارا بالکل کام نہیں ہونے والا تھا اور وہ کام ہو جائے گا. اور ہم کہیں گے یا اللہ یہ کام کیسے ہو گیا، ہم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے. تو وہ جو ہے تو حقیقی چاہنے والا ہوگا. بہت ہم لوگ انشاءاللہ اس درس میں لیں گے کہ ہم کو حقیقی عزاداری کس طرح رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی دی. مگر ایک دن جب رسول اللہ بہت رو رہے ہیں، بہت گریہ کیا رسول اللہ نے. سب سے پہلا گریہ تو جس دن جناب سیدہ کے شکم میں امام حسین علیہ السلام کا نور آیا، سب سے پہلا گریہ اسی دن ہوا ہے. جب پتہ چلا جبریل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ نواسہ آ گیا، تو رسول اللہ آئے گھر میں، بشارت دی اور رونے لگے کہ بابا میرے شکم میں بیٹا آپ کہہ رہے ہیں اور پھر رو رہے ہیں.
تو کہا جبریل نے خوشخبری بھی دی، مگر جبریل نے کہا کہ یہ وہ تمہارا بیٹا ہے، یہ وہ نواسا ہے جس کو تمہاری امت بے جرم و خطا اس طرح سے شہید کرے گی۔ بے جرم و خطا، اعزہ و انصار کے ساتھ، نہ اس کا غسل ہوگا، نہ اس کا کفن ہوگا، نہ اس کا دفن ہوگا۔ سوچیں کہ وہ ماں، تاریخ میں بتایا ہے کہ وہ ماں، یعنی جب مائیں ایک بیٹے سے ان کو زیادہ وہ رہتا ہے کہ ایک بیٹا ہو جائے، اگر ماں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے شکم میں بیٹا ہے تو کتنی خوش رہتی ہے، مگر بتایا ہے کہ جناب سیدہ وہ ماں ہیں کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے شکم میں میرا وہ بیٹا ہے، تو جب تک کہ امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی ماں جناب سیدہ پہ غمگین تھیں۔ جناب سیدہ صرف آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ وہ ماں کتنا چاہتی ہوگی اپنے اس بیٹے کو۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام 5 مہینے کا شکم میں ہو گئے تو کہتے ہیں ایک دن صبح میں جب جناب سیدہ 2 رکعت نماز پڑھ چکی تو اچانک شکم سے آواز آئی، اماں آپ کے پیاسے بیٹے کا سلام۔ سوچے ماں نے اپنے شکم کے بچے سے پیاسے بیٹے کا سلام سنا، رونے لگی، بہت روئی، اتنا روئیں کہ ظہر تک آنکھیں ایک دم سوج گئی تھی۔ جس وقت جناب ام ایمن نے پوچھا کہ فاطمہ کیا ہوا، کہا کچھ نہیں پوچھو، آج صبح میں میرے شکم کے بچے نے مجھے اس طرح کہا چلو اپنے بابا سے کہو۔ کہا کہ نہیں، میں میرے بابا سے ابھی نہیں کہوں گی، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ جب ظہرین کی نماز ہوئی تو اب شکم سے آواز آئی، اماں اپنے بے لباس بیٹے کے سلام کو قبول کریں۔ سوچے جناب سیدہ اب تو اتنا گریہ کیا ہے جناب سیدہ نے کہ چیخ مار کے روئی۔ پھر جناب ام ایمن نے پوچھا، کہا میں کیا بتاؤں، اس وقت میرے بچے نے کہا بے لباس بیٹے کا سلام۔ کہا چلو بابا کے پاس۔ کہا نہیں، کتنی صابرہ تھی، امام حسین کی ماں تھی نا، خود امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب نے دعا کر کے جب مکے سے مدینے سے چلے تھے تو یہ دعا کی تھی کہ اماں اپنا سارا صبر ہم میں انڈیل دیجئے۔ اتنی صابرہ تھی جناب سیدہ، اور اللہ نے ان کو اتنا برگزیدہ کیا تھا کہ جب مغربین کی نماز ہوئی اب جو سلام آیا ہے کہ اماں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسلے ہوئے روندے ہوئے بیٹے کا سلام، اب جو یہ سلام سنا جلدی سے اپنی چادر نکالی، کہاں چلی فاطمہ؟ کہا میں جا رہی ہوں میرے بابا کے پاس۔ میں نے پھر سلام سنا، کہا کیا سنا؟ کہا میں بتا نہیں سکتی، چل بابا کے پاس چل، جب بابا سے میں کہوں گی تو سن لینا۔ آئی روتی ہوئے، جناب سیدہ کی حالت غیر ہے کیونکہ آج صبح سے رو رہی ہیں۔ ہم بھی یہاں پہ فرش ایزا بچھائے میری بی بی، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے آپ کے بیٹے کو دینے کے لیے، ہم صرف آنسوؤں کے قلیل نذرانے کو آپ کے بیٹے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جناب سیدہ آئی کا فاطمہ خیریت تو ہے؟ کا بابا اس طرح سے میں نے بیٹے نے میرے سب جب مجھ سے بات کی ہے، کہتے رسول اللہ پر بھی گریہ آیا۔ رسول اللہ نے کہا فاطمہ اس طرح سے حسین شہید ہوگا، حسین کا نہ غسل ہوگا، نہ کفن ہوگا، نہ دفن ہوگا۔ تو جو کہ کہتی ہیں جناب سیدہ بابا کوئی کرے نہ کرے میرا بیٹا ہے، میں غریب ماں اپنے بیٹے کا کفن لاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو غسل دوں گی، میں اپنے بیٹے کو دفن کروں گی۔ تو اس وقت رسول اللہ رو کے کہتے ہیں فاطمہ اس وقت تو نہیں ہوگی، میرے بعد تو سب سے پہلے میرے پاس آ جائے گی، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ اب جب یہ سنا نا تو ایک دم خاموشی سے نڈھال ہو کے کہتی بابا تو پھر میرے بچے کا غسل و کفن کون کرے گا؟
بابا میرے بچے پہ گریہ کون کرے گا؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان حسین کے جوان جو ساتھ ہوں گے وہ ان پہ روئیں گے، بچے بچوں کو روئیں گے، بوڑھے بوڑھوں کو روئیں گے، حسین پر وہ روتے رہیں گے، گریہ کرتے رہیں گے۔ میں کہتی ہوں میرے مولا احسان ہے پروردگار تیرا کہ تو نے حسین کے رونے والوں میں ہم کو شامل کیا ہے، ہم گریہ کرتے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے جس نے اپنے نانا سے وعدہ کیا۔ دیکھیں جناب سیدہ سے ایک بات ہو گئی، اس کے بعد جس وقت ایک مرتبہ رسول اللہ بہت رو رہے ہیں، بہت گریہ کر رہے ہیں، تیسرا دن آ گیا، صحابی آ کے کہتے ہیں فاطمہ لگتا ہے رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ جناب سیدہ چادر اوڑھ کے آئیں، کیا دیکھا ایک جگہ پر ویرانہ ہے، رسول اللہ اتنا زیادہ سجدے میں گریہ کر رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے پانی کی نہر بہنے لگی۔ آ کے کہتی ہیں بابا کیا بات ہے، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ کہ فاطمہ نہ پوچھ، فاطمہ نہ پوچھ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں امام حسن امام حسین آئے، امام حسین آگے بڑھے، پہلے حسن آگے بڑھے، پھر رسول اللہ نے سر نہیں اٹھایا۔ امام حسین جب آگے بڑھے کہا نانا کیا وجہ ہے جو آپ گریہ کر رہے؟ نانا اگر آپ نے سر نہ اٹھایا تو حسین مر جائے گا۔ کہتے ہیں رسول اللہ پہ وحی آئی، اے محمد سر اٹھا دو، اگر حسین نے آنسو بہا دیے تو برداشت نہیں کروں گا، آج عرش فرش پہ آ جائے گا۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے سر جب اٹھایا کہا نانا آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کہتا ہے یہ اسلام میں جو ہے تو لوگ جو ہے اسلام کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، میری امت گنہگار کی بخشش کون کروائے گا؟ امام حسین کہتے ہیں نانا میں کرواؤں گا، میں دین اسلام کو بچاؤں گا۔ کہا کیسے بچائے گا حسین؟ تیرا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ کب نانا کوئی نہ ہو مگر حسین وعدہ کرتا ہے، حسین وعدہ کرتا ہے نانا کہ ضرور حسین تیرے دین کو بچائے گا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں رسول اللہ کہ اگر اسلام کا سینہ کمزور ہوا تو امام کہتے ہیں میں علی اکبر کا سینہ دوں گا۔ اگر امام پھر خود کہتے ہیں اگر اسلام کے بازو کمزور ہوئے عباس کے بازو دوں گا۔ نانا اگر اسلام کے اور اعضاء بیمار ہوئے، تکلیف میں آئے، کمزور ہوئے، میں کہیں اونو محمد کو دوں گا، کہیں قاسم کو دوں گا۔ اس طرح سارے عزیزوں کا نام لیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اگر اسلام کے گلے پر کوئی زخم آئے گا تو میں اپنے ننھے علی اصغر کا گلا دوں گا۔ پھر رسول اللہ خاموش ہے کہ نانا کچھ کہتے نہیں، کہ اگر اس کے بعد بھی اسلام نہ بچا تو نانا میں حسین وعدہ کرتا ہوں دین اسلام کے لیے اپنا گلا کٹوا دوں گا، اپنا ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا نانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ رو کے کہتے ہیں حسین اس کے بعد بھی اگر کوئی کسر رہ گئی تو اب تو حسین خاموش ہو گئے، کیونکہ اب تو امام خود کہتے ہیں میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو کہتے ایک چھوٹی سی بچی نقاب ڈالے آگے بڑھی، کہا نانا گھبرائے نہیں، اگر اسلام کے زخم تازہ ہوں گے زینب اپنی چادر دے گی، ان زخموں کی پٹی کرے گی۔ ہائے ہائے جو وعدہ کیا تھا حسین نے وہ کربلا میں پورا کیا۔ ہائے وہ کربلا کہ جب حسین آئے ہیں امام نے کس طرح سے کربلا کے 10 دنوں کو، میں کہتی ہوں مولا ہم سب یہاں پر آئے ہیں کنیزان سیدہ، آج ایک محرم ہے میرے مولا کے زخموں کا مرہم ہمارے آنسو ہیں۔ میری بیوی ہمارے ان آنسوؤں کے تھوڑے سے نذرانے کو قبول کر لیجئے۔ رحمۃ اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مجلس کو ان آنسوؤں کے خلیل نذرانے کو قبول کر لے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں